حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں ہیں، اگر کوئی شخص مجھے ان دو چیزوں کی ضمانت دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کیا، اور انسانی تخلیق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی نعمتوں کا مجموعہ بنا کر اس انسان کو تخلیق کیا۔ وہ نعمتیں جو انسانی زندگی کے لیے ضروری تھیں، وہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک وجود کے اندر سمو دی۔ دماغ ہے، کان ہے، سننے کی صلاحیت ہے، سونگھنے کی صلاحیت ہے، دیکھنے کی صلاحیت ہے، دل ہے، گردے ہیں، پھیپھڑے ہیں، نہ جانے کیا کیا چیزیں جن کا ہمیں پتہ ہے اور جن کا ہمیں نہیں پتہ۔ یہ تمام نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے وجود کے اندر رکھ دی۔ آج ہم بات کریں گے کچھ ایسی نعمتیں، کچھ ایسی خاص نعمتیں جن خاص نعمتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں خصوصاً ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اس کے لیے زبان نہیں بنائی، اس کے لیے دو ہونٹ نہیں بنائے۔ یہ ظاہری نعمتیں ہیں۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں ہوں نثار احمد لاشاری، اور قرآن مجید اور احادیث میں سے کچھ اقتباسات لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں، اس لیے کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھالیں، خود بھی کوشش کریں اور اس نیک کام کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، دوسرے لوگوں کی زندگی کو بھی بدلنے کی کوشش کریں تاکہ وہ بھی قرآن کے مطابق زندگی گزاریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، ہمارے لیے اجر کا باعث ہوگا۔ تو آج ہم ذکر کریں گے ان خاص نعمتوں کا، اور ان خاص نعمتوں میں سے ایک خاص نعمت زبان کی نعمت۔ اس زبان کی نعمت کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے دین کے مطابق استعمال کریں گے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کریں گے تو یہ خیر اور برکت کا باعث ہوگا، اجر کا باعث ہوگا۔ لیکن اگر اس زبان کا غلط استعمال ہوا، اس زبان کو اس راستے پر استعمال نہیں کیا گیا جس راستے پر اللہ اور اس کے رسول نے اس کے استعمال کا طریقہ بتایا ہے، تو یہ ہمارے لیے باعث وبال ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان شخص وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے حل یکب الناس فی النار، حل یکب الناس فی النار علی وجوہہم الا حصائد السنتہم، انسان جہنم میں اونھے منہ ڈالا جائے گا زبان کی وجہ سے۔ انسانوں کو جہنم میں اونھے منہ ڈالنے والی چیز سوائے زبان کے اور کوئی چیز نہیں ہوگی۔ زبان ایک ایسی چیز ہے جو تمام برائیوں کی جڑ بن سکتی ہے۔ جھوٹ زبان سے بولا جائے گا، غیبت زبان سے کی جائے گی، کسی کی چغلی زبان سے کھائی جائے گی، کسی کا دل زبان سے دکھایا جائے گا، کسی کی دل آزاری زبان سے ہوگی، کسی کی غیبت ہوتے ہوئے اس میں شامل ہو جائیں گے تو یہ بھی زبان سے ہوگی، کسی دوسرے شخص کی تکلیف کو دیکھ کر اس پر خوشی کا اظہار بھی زبان سے ہوگا۔ اگر کوئی گناہ کرنا چاہے گا تو اس گناہ میں بھی زبان ہی ابتدائی اور کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ اگر کسی کو گناہ کی دعوت دینی ہوگی تو بھی زبان استعمال ہوگی، کسی کو اگر گالی دینی ہوگی تو بھی زبان استعمال ہوگی۔ غرض یہ کہ اس زبان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں ہیں، اگر کوئی شخص مجھے ان دو چیزوں کی ضمانت دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک وہ چیز جو دونوں جبڑوں کے بیچ میں ہے، انسان کے دو جبڑے ہیں، ان کے بیچ میں جو چیز ہے اس کی اگر کوئی شخص ضمانت دے دے وہ زبان ہے۔
اور دوسری چیز جو انسان کے دونوں ٹانگوں کے درمیان میں ہے یعنی شرمگاہ، اس کی بھی اگر کوئی شخص ضمانت دے دے کہ اس کو غلط استعمال نہیں ہوگا تو اس شخص کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، منہ میں کچھ پتھریاں لے کر، منہ میں کچھ پتھر لے کر بیٹھ گئے۔ جب بہت اصرار کیا گیا، لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ پتھر منہ میں کیوں رکھے ہوئے؟ تو ارشاد فرمایا یہ پتھر منہ میں اس لیے رکھے ہیں کہ کہیں میری زبان سے کوئی غلط لفظ نہ نکل جائے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو خطاب فرما رہے تھے۔ خطاب فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے کہا کہ جہنم میں نے خواتین کی تعداد بہت زیادہ دیکھی، مردوں کی بنسبت خواتین جہنم میں زیادہ ہوں گی۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ لان تان زیادہ کرتی ہو، تکثرن اللعن، تم لان تان زیادہ کرتی ہو، وتکفرن العشیر، اور تم اپنے شوہر کا کفران نعمت کرتی ہو۔ یہی وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کے اوپر پکڑ ہوگی۔ تو یہ زبان ایک ایسی چیز ہے، اس زبان کو کنٹرول میں رکھنا پڑے گا۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بھی شخص زبان سے کوئی بھی لفظ ادا کرتا ہے تو اس کو ایک محفوظ کرنے والا فرشتہ محفوظ کر لیتا ہے۔ تو زبان ایک ایسی چیز ہے جس زبان کے اگر صحیح استعمال کی ضمانت دی جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی ضمانت دی، اور زبان کے غلط استعمال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہنم کی وعید دی۔